افطاری کرنے کی دعا کیا ہے، یعنی جب روزہ ہم کھولتے ہیں، روزہ ہم ختم کرتے ہیں تو اس وقت یعنی افطاری کا جو وقت ہوتا ہے تو اس وقت کون سی دعا پڑھیں گے، اسی طرح اس کا طریقہ کیا ہوگا، دعا کا بھی طریقہ اور افطاری کا بھی طریقہ، یعنی روزہ ہم کیسے کھولیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے کھولا کرتے تھے، یہ تمام باتیں ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ ماہ رمضان کے فضائل و احکام صفحہ نمبر 402 پہ پوری تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ سب سے پہلے سمجھ جائیے، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے اگر آپ سے ہو سکے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کریے، نہ ہو سکے تو ایسے ہی بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریے، لیکن افطاری سے پہلے ضرور اللہ سے اپنی حاجت، اپنی ضرورت مانگ لیجئے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے جس میں آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ 100% یقینی طور پہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، چاہے اس قبولیت کا اثر ابھی آپ کو دکھے یا بعد میں دکھے، لیکن ہاں قبول ہوگی ہوگی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایسے وقت میں دعا رد نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس وقت میں ضرور دعا کریے، اکیلے دعا کریے، گھر والے ہیں تو سب کچھ ساتھ میں لے کے بیٹھ کے دعا کر دیجئے، ہر طرح جائز ہے، کوئی ایک طریقے کو ضروری مت سمجھیے، جس طرح آپ سے ہو سکے اس طرح عمل کرتے جائیے، لیکن ہاں دعا مت چھوڑیے گا۔ اس کے بعد دعا جو افطاری کے وقت پڑھتے ہیں، جیسے ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ و برکت اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، تو اسی طرح افطاری جب ہم کھائیں گے، افطاری ہم شروع کریں گے، اس وقت بھی حدیث میں دعا وارد ہے، کئی دعائیں ہیں، ان میں سے جو مشہور دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس میں بھی کتابوں میں اور اشتہار وغیرہ پہ، کیلنڈر وغیرہ پہ جو مدارس وغیرہ چاہتے ہیں اس میں اضافہ ملتا ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وغیرہ وغیرہ جو الفاظ ہیں، اضافہ ملتا ہے، لیکن ہاں ان اضافوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اضافہ اس طرح جائز ہے، دعا کو اگر آپ لمبی کر دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ہاں جو حدیث سے ثابت ہے اس میں مزہ ہی کچھ اور ہے، جو حدیث سے ثابت ہے وہی الفاظ اگر آپ کہتے ہیں یہ آپ کے لیے اور اچھی بات ہوگی، اسی لیے میں نے کہا دعا صرف اتنا ہی بہتر ہے آپ کے لیے، اور بھی دعائیں ہیں، دوسری دعا جو حدیث سے ثابت ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ دعا جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں مشہور ہے اور بہت آسان ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، شارٹ کٹ ہے، یعنی مختصر دعا ہے، یہ ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس پڑھیے اور افطاری شروع کر دیجئے۔ اسی میں ایک مسئلہ اور بیان کر دوں کہ افطاری سے پہلے دعا یعنی دعا پڑھ کے افطاری کریں گے یا بعد میں، افطاری ختم ہو جائے، افطاری کھا کے فارغ ہو جائیں گے، افطاری کر کے فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ جواب یہ ہے دونوں طرح جائز ہے، چاہے پہلے دعا پڑھ لیں چاہے افطاری کے بعد یہ دعا پڑھیے، دونوں طرح جائز، لیکن فقہا نے بہتر جسے کہا ہے، اکثر فقہا نے جس کو اچھا کہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ افطاری سے پہلے یہ دعا کریے، کیونکہ عام طور پہ جو معمول ہیں ہر جگہ، کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، اٹھنے کے جو ہے بعد، کسی مسجد جانے سے پہلے، جو پہلے کی بات ہے، کسی کام کو شروع کرنے کی جو دعا ہے وہ پہلے ہی پڑھی جاتی ہے، اور بھی کئی دلائل ہیں، تو یہ سب یہاں دلیل کی بات نہیں ہو رہی، یہاں آپ کو بس بتانے کی بات ہو رہی ہے کہ ایسی صورت میں آپ پہلے پڑھ لیں، جائز ہے، کوئی بعد میں پڑھتا ہے وہ بھی جائز ہے، کوئی بات نہیں ہے، بہتر ہے پہلے پڑھنا۔ اسی طرح افطاری جب آپ شروع کریں گے، کچھ کھائیں گے، تو سب سے پہلے جو تر کھجور ہے، تر یعنی جو تازہ کھجور ہے، جو ابھی سوکھا نہیں ہے، ایک تو سوکھا کھجور جو دیکھیں گے شادی وغیرہ کے موقع پہ چھوارا جسے کہتے ہیں تقسیم کرتے ہیں، وہ تو ایک الگ ہے، لیکن ایک سوکھا ہے جو تر ہے، گیلا کھجور، اس سے آپ افطاری کریے۔ اب ایک عدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے بھی کرتے تھے، یعنی طاق عدد کو پسند کرتے تھے، اللہ کو بھی طاق عدد پسند ہے، اسی لیے چاہے آپ ایک کھجور کھا لیجئے یا 3 کھا لیجئے، 5 کھا لیجئے، طاق عدد کھائیے، 2 کھانا بھی جائز ہے، لیکن کم سے کم بے جوڑ ہو، ایسی عدد ہو، ایسا وہ ہو کہ جو بے جوڑ ہو، جوڑ نہ ہو اس کا، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، 13 ہے، 15 17، یہ سب جو ہے بے جوڑ ہیں، تو اس طرح عدد اگر آپ استعمال کریں گے تو اچھا ہے۔ تو سب سے بہتر ہے کہ آپ کھجور سے، تر کھجور سے آپ روزہ جو ہے کھولیں، روزہ افطاری کریں، یہ بہتر ہے۔ اگر تر کھجور نہ ہو
تو کیا کریں گے؟ اگر सूखा खजूर है जिसको हम छुआरा कहते हैं उसको इस्तेमाल में ले आइए, कोई बात नहीं। अगर वो भी नहीं है तो सबसे पहले पानी से शुरू कर दीजिए। सबसे पहले पानी पीकर अपना रोज़ा खोल लीजिए, अपना इफ्तारी शुरू कर दीजिए। और पानी जो आप पिएंगे, पानी में अगर शरबत वगैरह है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी पानी के ज़िम्न में है। इसी तरह लोग एक गलत मसला इसमें समझ बैठे हैं कि आम तौर पे खाते वक्त जो है नमक से शुरू करते हैं। गलत है, नमक का कोई सबूत नहीं है। रोज़ा खोलते वक्त नमक खाना बीच में, लास्ट में, आखिर में, शुरू में, कहीं कोई सबूत नहीं। लोग अपनी तरफ से घड़ लिए हैं कि इफ्तारी करेंगे सबसे पहले नमक से शुरू करेंगे। गलत मसला है, नमक की कोई बुनियाद नहीं है शरीयत में इफ्तारी के वक्त। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात एक गलती है। क्या गलती है? हदीस में आया है कि इफ्तारी में जो है जल्दी करो। अब जल्दी का मतलब लोग गलत समझ बैठे। वो ये समझ बैठे हैं कि अब अजान हो न हो, टाइम हो न हो, बस अभी 10-5 मिनट बाकी है, जल्दी से खा लो, हो गया, जल्दी करना नहीं। अगर टाइम से 1 सेकंड पहले भी आप इफ्तारी कर लेते हैं, रोजा खोल लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, सूरज डूबने से, गुरूब आफताब से 1 सेकंड पहले भी रोजा आपका खत्म, रोजा टूट गया, रोजा ही नहीं होगा आपका। मसला बहुत बारीक है, समझिएगा, रोजा आपका होगा ही नहीं। लिहाजा जल्दी का मतलब यह हो ही नहीं सकता कि जिससे रोजा न हो। जल्दी का मतलब यह है कि टाइम होने के बाद देर मत करो। टाइम जब हो जाए रोजा खोलने का, कुरान में जो वक्त बयान किया गया है रोजे का वक्त खत्म होता है सूरज डूबने से। जैसे ही सूरज डूब जाए अब ज्यादा देर मत करो। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी काम में लगे हुए हैं, वक्त हो गया, हाँ चलो रोजा खोलूंगा, 10 मिनट और है, कर लूं मैं, उसके बाद खोलता हूं। ऐसा अच्छा नहीं है। जायज है, गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा नहीं है। यह है कि टाइम जैसे हो जाए जल्द से जल्द एहतियात के तौर पे 1-2 मिनट पीछे आगे कर दीजिए। यानी आगे तो मत करिए, पीछे मत करिए, पहले मत करिए, बाद में 1-2 मिनट एहतियात के तौर पे रख लीजिए। उसके बाद आप रोजा खोल लीजिए। आधा घंटा 1 घंटा देर से जानबूझ के मुझे यकीन हो जाएगा रात हुई है, उसके बाद जाकर मैं रोजा खोलूंगा, ये सब सोच के बैठे हुए हैं। गलत सोच है। इसीलिए रोजा खोलने में जल्दी करिए, और जल्दी का वो मतलब जो आमतौर पे लोग समझते हैं वो नहीं है। ये गलती है लोगों की। बहरहाल ये चंद ज़रूरी बातें जो बहुत अहम थी, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, आप एक मुअतबर व मुस्तनद चैनल YAMARB दीनी मालूमात देख रहे हैं। आपकी खिदमत के लिए बहुत तहकीक और रिसर्च करने के बाद इसमें वीडियो डाले जाते हैं। अल्लाह से दुआ है ये चैनल इस्लामी जिंदगी में आपके लाहद काम आए। आमीन।